دنیا کی ساری دولت دے دوں
کرے تو محبت نہیں کرے گا. تو مولا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں, مومن مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اگر اس کے 70 ٹکڑے بھی کر دوں تو مومن مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اور اگر منافق کو پوری کائنات بھی بخش دوں میں تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہ فارمولا مولا نے بھی دیا, یہ فارمولا رسول نے بھی دیا. کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. اور ہم نے خود آزمایا. مولا نے کہا کہ ناک پہ وار کروں اور اس کے ٹکڑے بھی کر دوں تو مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. ایک چور آیا, حبشی غلام, اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے چوری کی ہے, آپ مجھے سزا دیں, مجھے پاک کر دیں. تو مولا نے کہا بھائی تم نے چوری کی مجبوری کی حالت میں, کیونکہ دلیل تو مولا کے پاس گواہ تو موجود تھا نہیں, تو اسی نے آگے کہا ہے اور اس کے 2 گواہ چاہیے. جب نے چوری کی ہوگی مجبوری کی حالت میں, یعنی مولا مجبوری کی حالت میں چوری نہیں کری, میری عادت ہی ہے میں نے چوری کر دی. یہ تو بھوکے ہوں گے, بھوک لگ رہی ہوگی, کھانے کو نہیں ہوگا. یعنی مولا ایسا ہی نہیں تھا, میرا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا, میں بھوکا نہیں تھا. شاید تمہیں یہ نہ پتا شریعت کا قانون کیا ہے, چور کی سزا کیا ہے. نہیں مولا یہ بھی مجھے پتا تھا, کہ مجھے معلوم نہ ہوتا تو آپ کی خدمت نہ کرتا. یہ بھی مجھے پتا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے. بس ایک مرتبہ مولا نے جو ہے چور کو سزا دی, اور پہلی بات کیا بیان کر چکا ہوں, چور کی سزا کیا ہے, اس نے جو ہے انگلیاں کاٹی, ہاتھ ہی کاٹے جاتے ہیں, اس کی انگلیاں جیسے کہ یہ پڑا ہوتا ہے, اس کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. مولا نے اس کی انگلیاں کاٹ دی, وہ چلا گیا. جو اجازت میں ہے, دوبارہ نام شہادت میں ہے, سب کے نام پیش کرے, اور کہا چراغ گل کر دیا کہ جاؤ چلے جاؤ جسے جانا ہے. جسے جانا تھا چلا گیا, اور جسے نہیں جانا تھا چراغ جو جلایا گیا تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. کہا اگر ہمیں 70 مرتبہ وہی زندہ سمجھو, 70 مرتبہ اکٹھا کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. امام حسین یہ بات کسی نبی نے نہیں دکھائی جنت. یہ تو یقین دلایا جنت ہے, کوثر ہے, سلسبیل ہے. امام حسین نے کہا اچھا حبیب آؤ تمہیں دکھائیں جنت میں تمہارا مقام کیا ہے. زہر معاہدہ میں حسن حسین رسول کے بیٹے ہو گئے, جہاں علی کے بیٹے تھے, آج کے بعد سے رسول کے بیٹے ہو گئے. نصر قرآن سے, قرآن کی روح سے. مولا نے ہاتھوں کو اٹھایا نمازوں میں, میرے معبود 2 بیٹے تھے, وہ بھی رسول نے لے لیے, رسول کے پاس چلے گئے. بس تم مجھے کوئی بیٹا عطا کر, تاکہ جس طرح سے میں نے رسول کی مدد کری پوری زندگی اور رسول کا ساتھ دیا, تو وہ بیٹا بھی میرا رسول کے بیٹوں کا ساتھ دے. اس لیے رسول کے بیٹوں کا ساتھ دے. وہ وقت بھی آیا کہ عباس کی ولادت ہوئی, اور مولا نے ایک اذان میں کان کہی, اور ایک کان میں اذان کہی, اور ایک کان میں اقامت کہی. جیسی اذان و اقامت کہی, زینب عالیہ آگے بڑھی, اور بڑھنے کے بعد عباس کے کان میں کچھ کہا. مولا نے کہا کہ زینب نے عباس کے کان میں کیا کہا ہے؟ تو میں نے اماں کا سلام بھجوایا, اماں کا سلام بھیجا. اماں نے کہا تھا جاتے وقت کہ زینب ام البنین کے وقت سے میرا بیٹا عباس پیدا ہوا, جب وہ دنیا میں آئے تو اسے کہنا اماں علیہ السلام نے کہوایا. یہ عظمت عباس کی ہے جسے فاطمہ سلام ہے. ایک فضیلت جو عباس نے دنیا میں آتے کے ساتھ, کیونکہ علی نے کہا تھا کہ میرے معبود میں نے پوری زندگی تیرے رسول کا ساتھ دیا, اب مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر تاکہ تیرے رسول کے بیٹوں کا ساتھ دے. ام البنین نے کہا اے والی وارث, اے امام زمانہ, عباس نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی ہیں,
نیم آنے کے بعد تاکہ نہیں کھولی. مولا نے کہا میں اس کا مقصد سمجھ گیا, نہ اس کو میرے ہاتھوں دے دو. اور اپنے ہاتھوں کو دینے کے بعد حسین کو بلایا, بیٹا حسین عباس کو اپنے ہاتھوں میں دو. جیسے ہی عباس حسین کے ہاتھوں میں گئے تو عباس نے آنکھیں کھولی اور ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا. مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہوں, ایک میرے آقا, میں ابھی اپنے ہاتھوں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ حضرت عباس نے, جس عباس کو دیکھ کر سب سے نصیحت دے رہا ہوں, جس عباس کو دیکھا ہے کربلا والوں نے, وہ عباس علی کے خون کی تاثیر نہیں دیکھی ہے, ام المؤمنین کے دودھ کی تاثیر دیکھی ہے کربلا کے میدان. آپ کہیں گے کیسے ذلیل زندگی ہے. ام المؤمنین کی شادی ہو کر آئی تو ام المؤمنین سب سے پہلے حجرے میں گئی جہاں حسنین آرام کر رہے تھے. دوسری ہوئی, حسنین اپنے کمرے میں چلے گئے, مولا اپنے کمرے میں ہے. ام المؤمنین گئی اور اس کمرے سے نکلی حجرے سے اور شہزادوں کی خدمت میں جانے کے بعد ادب رکھے جیسی اندر داخل ہوئی اور اپنے سر کو شہزادوں کے قدموں میں رکھا. ہاتھوں کو جوڑا, جوڑنے کے بعد اپنی اگرچہ شریعت میں تھے تمہاری ماں کا درجہ دیا ہے, لیکن میں تمہاری ماں بن کے نہیں ہے, میں تمہاری کنیز بن کے آیا. جس شریعت نے ماں کا رتبہ دیا تھا وہ عورت آنے کے بعد اپنے آپ کو شہزادوں کی کنیز کہہ رہی ہے. جب یہ طے ہوا کہ جنگ ہونی ہے 8 محرم کو, تو تیسرے صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے بات حسین کی بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ فوجیں نہیں آئیں گی, لشکر نہیں آئیں گے, تلواریں نہیں آئیں گی, فقط آپ آئیں گے اور آپ کا بیٹا آئے گا. یہ شرط رکھی تیسرے صاحب نے. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا, میرا بیٹا ساتھ آئے گا, ادھر سے تو آئے گا, تیرا بیٹا ساتھ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے حسین ادھر سے حسین چلے, ادھر سے علی اکبر چلے, ادھر سے جو ہے اس طرح ساتھ چلا اور اس کا بیٹا چلا. عباس کو اندھیرے میں احساس, حسین کو اندھیرے میں احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے عباس آ رہے ہیں. عباس تمہیں پتا ہے نا پوری زندگی تم میرے سائے کے ساتھ سائے کی طرح رہے ہو, جہاں میں گیا ہوں وہاں تم میرے ساتھ رہے ہو, لیکن عباس آج میں زبان دے چکا ہوں, آج میں قول کر چکا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ میں جاؤں گا, میرا بیٹا جائے گا. ادھر سے تیسرے ساتھ جائے گا, اس کا بیٹا آئے گا. عباس نے کیا کہا, آپ پیچھے پیچھے دیکھیں اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے, میں آپ کا بھائی تھا, میں تو آپ کا غلام ہوں. جس شریعت نے بھائی کا درجہ دیا تھا اس عباس نے پوری زندگی اپنے آپ کو بھائی کا غلام کہا. جس شریعت نے ماں کا درجہ دیا تھا اس نے پوری زندگی اپنے آپ کو کنیز کہا. اس کنیز کا بیٹا ہے عباس. کیا شجاعت ہے, کیا بہادری ہے اور کیا تقویٰ ہے اس کا. حضرت حسین جب تمام قربانیاں پیش ہو رہی ہیں نا, ایک مرتبہ لشکر تلوار کے کہہ رہا ہے کسی کو یہ لو, حضرتدار ہے عباس. عباس سے اجازت دی گئی مکہ میں جانے آنے سے بعد خیموں میں گئے, خیموں میں جانے کی اجازت دی. یہ کیسے رخصت ہوئی؟ جناب سکینہ حسین اجازت دے رہے تھے نا, تو میرے لشکر کے رفتار ہمارا لشکر کہاں سے کیا کرتا, تو اجازت کی گھر سے ملی ہے. خیموں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی, ڈائریکٹلی کا جاؤ پاس گھنٹے ہی چلے جاؤ. خیموں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. الکش کی سرائے جنگ تھی, 10 محرم کو 7 محرم سے پانی بدل چکا.
حسین نے کہا بعد جاؤ خیموں میں جاؤ اور بچوں کے پانی کی سبیل کرو۔ عباس گئے خیمے میں، سکینہ سے کہا کہ سکینہ مجھے مشق لا کے دے دے تو پانی کی سبیل کرو۔ سکینہ نے کہا چچا بچے بہت پیاسے ہیں، سب بچوں نے گھیر دیا، کہا ہائے چچا پیاس، ہائے چچا پیاس۔ ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا، 48 بچوں کا حلقہ بنایا، 50 بچے تقریباً 52 بچے جو ہے مقصد میں بیان کیے جائے، یہ ویسے ہیں بات سب بچوں کو جواب دیا، سکینہ کو گود میں لیا، آقا کی خدمت میں آنے کے بعد کہا آقا جن کی اجازت تو نہیں ہوں کہ پانی کی سبیل کروں، اگر سکینہ تو پانی نہ ہوتی تو پانی کی سبیل کرنے نہیں جاتا۔ سکینہ نے آنکھوں سے آنکھیں ملائی ہیں بابا سے کہا ہاں بابا چچا کو پانی کی بھیج دو۔ ایک جملہ کہا بس، کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہے لیکن بھیجنے کے بعد میری عبادت کرے گی۔ اچھا عباس جاؤ خدا حافظ، لیکن عباس کی شرط ہے کہ تلوار کو یہاں رکھی چلے جاؤ، اگر آپ تلوار کو گھٹنے سے کھلا ہے اور ٹوٹا ہوا نیزہ عباس لے کر چلے۔ اس ٹوٹے ہوئے نیزے کی ہیبت یہ تھی کہ دریا کے جا کے زمین نے جو ہے قبضہ کرا ہے، اور جیسی قبضہ کرا ہے نا کہ آپ کی شدت تھی اور تالاب کی ندی کی خاصیت ہوتی ہے، جب بورنگ کا پانی نکلتا ہے نا باہر اس کی صفت ہوتی ہے، وہ صفت یہ جتنی گرمی پڑے گی اتنا پانی ٹھنڈا نکلے گا۔ تالاب کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی گرمی پڑے گی تو نیچے کا پانی ٹھنڈا ہوگا اور جتنی سردی ہوگی اندر کا پانی گرم رہے گا۔ گرمی کی شدت کیا تھی؟ بس آپ بس یہ مسائل سن لیجیے اور دوسرا گرمی کی شدت کیا تھی؟ اگر زمین کا دانا گر جائے تو دانا سوکھ جائے، یہ تھی گرمی کی شدت۔ عزیزو جیسی عباس نے مشق سکینہ کو بھرا ہے نا پانی سے، کائنات کی پہلی دعا ہے، کائنات میں کسی نے ایسی دعا نہیں مانگی اور کسی کی اتنی جلدی دعا قبول بھی نہیں ہوئی ہے۔ جیسی عباس نے پانی بھرا نا مشق سکینہ بھری دریا میں ڈال کر، وہ ٹھنڈے پانی کا احساس جیسے عباس کے ہاتھوں میں ہوا ہے نا تو خود سی ترکاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہا میرے محبوب ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے میرے محبوب، یہ عباس کی وفا کے اظہار ہے کہ خیمے میں جس کا آقا پیاسا ہو، سکینہ چاہتی ہو، ارے بچے الگ کی سزائے بلند کر رہے ہو، اس کے ہاتھ بھی گئے، اے میرے محبوب جب میرے آقا سے میرے سامنا ہو تو یہ ہاتھ سلامت نہ ہو۔ اگر ایک مرتبہ مشق سکینہ کو بھرا، مشق سکینہ کو بھرنے کے بعد پہلی خواہش یہ بات کی ہے کہ کسی طرح سے خیموں میں پانی پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو آیت کا کوئی سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ عباس کے پرچم سے پکڑ کے یا سینے سے کوئی دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس حالت کا کوئی کیا اپنا دعا کرے، بدل کے کہا کہ عباس کوئی بھی تمنا نہیں تھی، دو ہی خواہش تھی، یا تو جلدی اجازت مل جائے یا خیموں میں پانی چلا جائے۔ نہ جلدی اجازت ملی نہ خیموں میں پانی گیا۔ جس کی دو ہی تمنا ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو، خدا کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے وسیلے سے کوئی دعا مانگی جائے اور وہ خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ فرشتوں کو حکم ہے کہ فوراً اس کی حاجت کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مشق سکینہ کو کہا اور عباس کی نگاہ خیمے کے اوپر ہے۔ اچانک کیا دیکھا کہ بازو شکستہ ہوا، ارے دوسرے بازو کو تیر لگا۔ عباس نے ہمت نہیں آئی، مشق سکینہ کو سینے سے لگایا، علم کو دانتوں سے سنبھالا، ایک بڑھتا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ارے کسی شقی نے کہا ایسے اس میں حملہ نہیں ہوگا، یہ زمین کربلا میں نہیں آئے گا۔ عباس کی جان مشق سکینہ کے اندر ہے۔ ارے کیسی مشق سکینہ میں تیر لگایا، پانی بہہ گیا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی، سر پر درد پڑا۔ اللہ اس کے بعد نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، جب اوپر سے بلندی سے آ رہا ہو تو کیسے اپنے کو سنبھالا ہوگا۔ اچانک آواز دیے آقا غلام کا آخری سلام، خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مرتبہ پر بلایا،
ذرا میرے قریب آؤ، اے اکبر میرے قریب آؤ، اکبر میری جو ہے کمر جواب دے چکی ہے، اکبر میری آنکھیں جواب دے چکی ہے، ایک مرتبہ جملہ جیسے ہی کیا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، ساتھ ساتھ چلو ادارانوں سے ایک مرتبہ اکبر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، جیسی قریب پہنچے بس ایک مرثیہ پڑھنا شروع کرے، باپ آج کے بعد سے جو آپ کے سویا کریں گی وہ جاگرہ کریں گی، اے عباس آج سے جو آپ کے جاگرہ کرتی تھی وہ آپ کے سویا کرے گی، عباس تدبیریں بدل گئی، ادھر زینب نے بیویوں کو جمع کرا، اے بیویوں آج تک پردے کی وہ حافظ تھی، ارے جس کے بوتے میں میں نے وعدہ کرا تھا آج وہ کربلا کے میدان میں بازو کٹا کے سویا، ایک مرتبہ عباس کے قریب آئے، وصیتیں ہونا شروع ہوئی، عباس کا سر زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں عباس ارے یہی تمہیں عباس سے جب میں آتا تھا تمہیں احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اے عباس میں نے تمہیں فضیلت سکھائے، اے عباس تم میرے سانہ پر سانہ رہتے تھے، عباس تم قدم سے قدم ملا کے ہوتے تھے، اے میرے شیر زمین کربلا کے پڑے ہوئے ہو، اے میرے شیر زمین کربلا کے پڑے ہوئے ہو، اس وقت عباس نے کہے آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، عباس میری زیارت کرو، تمہارے سامنے موجود ہوں، ایک کرو ایک موت میں پیر ہے، ایک میں خون جمع ہے، ایک مرتبہ حسین نے خون کو صاف کرا، آقا خون صاف ہونا تھا، شیر مسکرایا، شیر نے زیارت کری، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس حکم نہیں دیا تھا، اے عباس اگر ہو سکے عباس ہو سکے تو آخری وقت مجھے بھائی کہہ کر پکارو، اے شیر مسکرایا، لوگوں کو ان طریقے پر بات کر رہی، علم کو دیا، علی اکبر لے کر چلے، خدا کسی کی دامنا بنا کرے، ایک مرتبہ جیسی دھماکہ ہوا دیکھا تو رکھے میرے بچوں کو دبا کرا، سکینہ نے کہا میں نہ کہتی تھی میرا بابا پانی دے دیا چکا پانی دے کر رہا ہے، دیکھو تمہاری کیا حکم جائے گی، کہتے کہتے علم قریب آتا گیا، بچوں کی آنکھ بڑھتی گئی، اچانک کیا دیکھا علم تو ہے علمدار نہیں ہے، اے سکینہ بہن کرنے لگی، اے بابا میرا چچا کہاں گیا، میرے نال تیرا چچا تجھے شرمندہ تھا، اس کا لاشا نہری شراب کے پڑا ہے، یہ بدیوں سے شرمندہ تھا، کہنے میں لاشا نہ لا سکا، ماتمی مستری Come on,